عرض کر رہا ہوں کہ ایک قرآن ایک دن بام پر پڑھتی تھی بنت مرتضیٰ، پڑھنے میں قرآن کے سر سے یوں ہی ڈھلکی ددا، چھپ گیا خورشید خاور، چھا گئی کالی گھٹا، اور پھر ایک دن آن کر ایسا ہوا، شامیاں بستند بازو زینب و کلثوم را، اے فلک انتہا ابتدا انتہائے اہل بیت۔ جناب عارف صاحب تشریف لائیے، بسم اللہ۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے، اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ جہاں تذکرہ ہوگا آل نبی کا، جہاں شیر یزداں تیری بات ہوگی، وہاں جلوگر ہوں گے سارے پیمبر، تو وہاں خوب رحمت کی برسات ہوگی، وہاں خوب رحمت کی برسات ہوگی۔ مگر یہ دنیا تو مرنے سے ڈرتی ہے، اور میں اسی آرزو میں جیے جا رہا ہوں کہ جلدی سے، ارے جلدی سے موت آئے مجھ کو میری، اور لحد میں علی سے ملاقات۔ ان سے میرے حسین پہ رویا نہ جائے گا، آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے اس کو۔ ان سے میرے حسین پہ رویا نہ جائے گا، ان سے میرے حسین پہ رویا نہ جائے گا، اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے، اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے، اور نعرہ علی کا سب سے لگایا نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا۔ ہے سر پہ میرے حضرت عباس کا علم، ہے سر پہ میرے حضرت عباس کا علم، ارے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ حسین پہ رویا نہ جائے گا۔ اور تبرک کی مناسبت سے ایک بہت خوبصورت شعر استاد جی۔ مجلس کا ان کو کیسے تبرک نصیب ہو،
مجلس کا ان کو کیسے تبرک نصیب ہو، یہ حق وہ ہے جو چھین کے کھایا حسین پہ رویا نہ جائے گا، اور مفتی ضرور بولے گا شبیر کے خلاف، مفتی ضرور بولے گا شبیر کے خلاف، کیوں؟ کیونکہ نسلی نجاستوں کو چھپایا نہ جائے گا، نسلی نجاستوں کو چھپایا نہ جائے گا، ان سے میرے حسین پہ رویا نہ جائے گا۔ برائے سے السلام علیکم کل مومنین و مومنات وتاجیر امام الزمانہ، بلند صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عارف صاحب آپ صحیح معنوں میں عارف ہیں۔ مولانا عباس کے علم کا شعر پڑھا، میں آپ کے اور سفیر اعضاء کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، ابھی وہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اختتام مجلس پہ شبیہ تابوت بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام برآمد ہوگی، تابوت کے ساتھ علم بھی ہوگا۔ اس کے لیے جناب ایک جملہ عرض کرنا ہے، چراغ آخر شب ہیں، ہماری طرف سے یہ عقیدت کا جملہ ہے جو حقیقت پہ مبنی ہے کہ ہمارے بیمار امام جب مدینے میں تشریف فرما ہوتے تھے، اصحاب کی محفل میں، ذکر حسین کی محفل میں، ذکر حسین کی مجلس میں، تو ایک چھوٹا سا بچہ محفل میں سے گزرتا تھا، امام کھڑے ہو جاتے، بچہ چلا گیا، امام بیٹھ گئے، پھر بچہ آیا، امام پھر کھڑے ہو۔ کسی نے عرض کی مولا آپ امام وقت ہیں، آپ فرزند حسین ہیں، آپ اس بچے کے لیے بار بار کیوں کھڑے ہو جاتے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے محسن چچا مولا پاس مقام ہے یہ، اسی لیے ہمارا علم ہو، جناح ہو، کوئی زیارت ہو، تابوت ہو، آگے علم مولا کا ہو۔ ہمارے سروں پہ علم ہے، ہمارے دلوں میں علم ہے، ہمارے ہاتھوں میں علم ہے، ہماری نجات علم ہے۔ باقی علم کی تعریف سفیر اعضاء سرکار سید ندیم رضا سرور صاحب مداح اہل بیت بیان فرمائیں گے۔ حضور ملتمس ہوں، سپاس گزار ہوں، تشریف لائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، ہزار ظلم کی کوشش کے ذکر مٹ جائے، ہزار ظلم کی کوشش کے ذکر مٹ جائے، مگر بچھی رہی تیری فرش عزا، رہا تیرا غم، ظلمت کے بتکدے کو کیا ایسے پاش پاش، پہچان بھی نہ پائے گا کوئی بدی کی لاش، تاریخ نے جو ڈھونڈا تخت یزید کو، بکھرا پڑا ملا حسین کی ٹھوکر کے آس پاس۔ اور محمد والے محمد بلندر صلوات۔ عباس علی گوہر دریائے شرف ہے، عباس علی گوہر دریائے شرف ہے، 100 لال نہ پہنچے جسے وہ در نجف ہے، اور غازی کی وفاداری کا غل 4 طرف ہے، کیوں شیر نہ ہو شیر الہی کا حلف ہے، اور شبیر سا سردار خوش اتوار نہ ہوگا، اور عباس دلاور کا علمدار نہ ہوگا۔
محمد بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، بر دشمنان اہل بیت لعنت بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بلا ثبوت چاہے مشرقین بن جاتے، بلا ثبوت چاہے مشرقین بن جاتے، نہ تھے مگر تیرے زہرا کا چین بن جاتے، نہ ہوتی جو سجدے میں سر کٹانے کی، خدا گواہ ہے لاکھوں حسین بن جاتے، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام، ساری تعریفیں تو اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے. درود و سلام محمد و آل محمد. مومنین و مومنات، میرا خاندان، کوئی خالہ زاد، کوئی ماموں زاد، کوئی پھوپھی زاد، کوئی دوست، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، ہم سب ایک خاندان ہیں. سفیر اعضا سید ندیم رضا سرور کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ عالی مقام مولانا فضل عباس رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں. قمی صاحب جو ابھی قیامت کے مسائل پڑھ رہے تھے، یہ لوگ فارغ التحصیل ہیں مدارس سے، باقاعدہ تعلیم علماء کی زیر سرپرستی. میری بھی ابتدائی تعلیم جو ہے مولانا محمد موسیٰ نجفی صاحب کا جو ابتدائی مدرسہ تھا، 6-7 مہینے میرا قم میں بھی رہنے کا وہ ہوا. ایک آشنائی ہے آپ لوگوں کے اس سے، اسی آشنائی اور اسی سبق کو ہمیشہ میں دہراتا ہوں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہمیشہ، ابھی بھی وہی کروں گا جو کل میں نے، کچھ لوگ وہاں مجلس میں تھے، میں دہراؤں گا اس بات کو یہاں پر کہ حدیث قدسی ہے کہ فاذکرونی واذکرکم. اللہ کہتا ہے کہ تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا. پھر میں نے اس پہ بہت سوچا کہ بڑے لوگوں نے کیا کیا تھا جو مجھے کرنا چاہیے. امی کہتی تھی کہ بڑے لوگ جو صاحب تقویٰ ہوں ان کے نقش پا کو دیکھو، ان کے عمل کو دیکھو، انہوں نے کیا کیا. صاحب تقویٰ کو دیکھا تو انہوں نے وہی کیا جو 14 معصومین نے کیا. اچھا 14 معصومین نے کیا کیا یہ سب کی نظر میں ہے. سید الساجدین کا خطاب یہ بھی آپ کی نظر میں ہے. سید الشہداء کا خطاب یہ بھی آپ کی نظر میں ہے. آئیے وہ کریں جو انبیاء علیہ السلام نے کیا، جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ جو نوک نیزہ پہ میرے مولا حسین نے کیا. اب کیا کیا وہ میں دہراؤں گا. میرے ایک بچپن کا وظیفہ ہے جو 8 یا 9 برس کی عمر میں تقریباً یاد ہونا شروع ہو گیا تھا، جو میری والدہ نے مجھے یاد کرایا تھا. میں دنیا کی کسی چیز میں شاید سینکڑوں پتی بھی نہیں ہوں، لیکن اس وظیفے میں کروڑ پتی کہلاتا ہوں. اپنی ذات کے لیے کہ کوئی دن، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جو دن میں 10 بار یا 12 بار میں نے ناپکارا ہو. پھر میں نے اس کا مظاہرہ دیکھا کہ 4 آدمی مجھے جاننے لگے، 4 آدمی. پھر مجھے وہ آیت یاد آئی کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. تو یہ میں تو ایک چھوٹا سا ادنا سا ایک ذاکر حسین ابن علی ہوں، ذاکر حسین ابن علی ہوں. میں مولا سرکار کی بات کرتا ہوں. پنجاب کے کسی شاعر کا ایک شعر کہ تخلیق کردگار، آپ اللہ کی تخلیق ہیں. یہ تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، ان میں شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی.
شبیر انتہا ہے، نوک نیزہ پر ذکر کیا اللہ کا تو پھر کیا ہوا؟ شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی، جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال، کتنی دراز عمر ہے میں شکر گزار ہوں حسینی مشن ڈیناک کا اور عظمت شاہ صاحب کا کہ ان کی کاوشوں سے اور خصوصاً عباس موسیٰ کی کاوش، انہوں نے کوئی دن کوئی رات 5-6 مہینے مسلسل اس پہ کام کیا کہ میں آؤں. بس میں نے یہ کہا تھا کہ میں آؤں گا تو ایک دن ایک شہر میں پڑھنے کی میری عادت ہے، اگر بہت ساری شہروں میں تم نے مجھے پڑھوا دیا تو میں تمہارا شکر گزار ہوں گا. یہی حال ہر جگہ اس سفر میں رہتا ہے. اس کے بعد میں عارف پوپلزئی، یہ میرے بہترین شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں، اور جہاں جہاں میرا پیغام، اور میں یہ کہتا ہوں کہ نوحہ آپ نے محسوس کیا ہوگا جب اعلان ہوا تو آپ سمجھے ہوں گے شاید کوئی بہت خوبصورت سی آواز گلے سے نکلے گی، نہیں، میں یہ جانتا ہوں خوبصورت جذبہ گلے سے نکلے. میرے نانا مولانا ظہور الحسن یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بیٹا، یہاں سے پڑھو گے تو یہیں تک اثر کرے گا، یہاں سے پڑھو گے تو یہاں اثر کرے گا، یہاں سے پڑھو گے تو یہاں سے پڑھے گا. مظلوم کا ذکر ہے. اب میں سب سے پہلے آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے میری مادر گرامی کی ایک ہدایت تھی وہ پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ، یا رحمان ہو یا رحیم، یا خالق ہو یا مالک ہو یا قادر ہو یا وارث ہو، یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو، یا واجد ہو یا ماجد ہو یا واحد ہو یا باسط ہو، یا ہادی ہو یا باری ہو یا باقی ہو یا والی ہو، یا حی ہو یا قیوم، یا رزاق یا عظیم، النور ہو یا مغنی ہو، عزیز ہو یا کریم، غفار تو ستار، جبار یا حکیم، قدوس یا شکور یا غفور یا حلیم، یا مومن ہو یا محمن ہو یا معز ہو یا مذل ہو یا متکلم ہو یا متکبر ہو یا سمیع ہو یا بصیر ہو، یا مقدم ہو یا مؤخر ہو یا منتقم ہو یا عفو ذو الجلال والاکرام، مالک الملک یا باعث ہو یا زار ہو یا لطیف ہو یا حفیظ ہو یا مجید ہو یا حمید ہو، یا صمد ہو یا احد ہو یا بر ہو یا تواب ہو یا خبیر ہو یا کبیر ہو یا بدیع ہو یا حکم ہو یا ولی ہو یا وکیل ہو، یا عالی ہو یا مبدی ہو یا معید ہو یا مقتدر ہو یا مقسط ہو متعالی ہو یا رؤوف ہو، یا خافض ہو یا قابض ہو یا محصی ہو یا محیی ہو متین ہو یا حق ہو یا قوی ہو یا عدل ہو، یا غنی ہو یا واسع ہو یا رافع ہو نافع ہو جامع ہو ودود ہو یا صبور ہو یا رشید ہو یا شہید ہو، یا وہاب ہو یا قہار ہو یا مجیب ہو یا رقیب ہو یا حسیب ہو یا ممیت ہو یا مقیت ہو یا جلیل ہو یا مصور ہو یا سلام ہو، یا فتح ہو یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو یا علی. مل کے آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے آپ مجلس میں کیوں آئے ہیں؟ اس 11 سال کے بچے پر کون سی کہانی اس 11 سال کی عمر میں اس کے چہرے پہ لکھی ہے، یہ پڑھنے کا مجھے بڑا شوق ہے. بزرگوں کے چہرے پر ایک تاثرات، ایک کیفیات، کتنے غم، کتنا سفر، کتنی خوشی لے کے جب مجلس میں آتے ہیں. ہماری مجلس تو بہت اچھی ہوتی ہے، بہترین مجلس ہوتی ہے، نعرے لگاتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن مجلس ختم ہوتی ہے تو اس طرف بھی آدمی ہوتا ہے، اس طرف بھی آدمی ہوتا ہے. اس کے جوتے پر چمک ہوتی ہے، اس کے چہرے پر نہیں ہوتی. سفر کیجیے گا میرے ساتھ، کچھ گفتگو کرنے کی میری عادت ہے. اس کے جوتے پر چمک ہوتی ہے، اس کے چہرے پر نہیں ہوتی. تو جب نہ رکھتا ہو کوئی اپنے پڑوسی کا خیال تو فائدہ کیا ہے یہ دیوار ملا رکھنے سے؟ فائدہ کیا ہے یہ دیوار ملا رکھنے سے؟ میں مشاہدے کا شاگرد ہوں، میں مشاہدے سے سیکھتا ہوں، انسانوں کو پڑھتا ہوں، کتابوں کے حوالے علماء سے سیکھتا ہوں، لیکن سب سے پہلے انسان نامہ سیکھا ہے. میں نے انسان نامہ سیکھا ہے. لہٰذا آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے جس لیے آپ آئے ہو سکتا ہے کسی نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ شاہ جی دعا کیجیے گا، اس جگہ دعا کیجیے گا، اس جگہ دعا کیجیے گا. اب میں سب کو دعا میں شامل کر رہا ہوں. آپ سب میرے ساتھ مل کر کے پہلا وظیفہ جو حضرت امام حسین کا وظیفہ تھا، جو رسول خدا کا، چار معصومین کا، 12 امام کا، پنجتن پاک کا وظیفہ تھا، آئیے مل کے ہم سب کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا رحمان یا رحیم 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 یا مل کے یا رحیم یا رحمان. مجھے آواز آئے رحیم یا رحمان. ماشاء اللہ. آل مائی چلڈرن آل ٹوگیدر یا رحیم یا رحمان. یس سے رحمان یا رحیم یا رحمان یا. آپ اپنے بچوں کو اگر ہو سکے تھوڑا آگے بھیج دیجیے. آل چلڈرن کم فارورڈ پلیز. آل چلڈرن کم فارورڈ. بھیج دیں. سینڈ دیم. یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا. ماشاء اللہ. یا رحمان یا رحیم بولتے رہیے گا. رحمان یا رحیم یا رحمان. ایرانی قوم کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ 4 برس کا بوڑھا ہو یا 80-85 برس کا بوڑھا ہو یا 4 برس کا بچہ ہو، لب سب کے ہلتے ہیں، سب بول رہے ہوتے ہیں مل کے آن یا رحیم یا رحمان. ماشاء اللہ. رحیم یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا الخالق المالک القادر الوارث الاول الآخر الظاہر الباطن الواجد الماجد الواحد الباسط الہادی الباری الباقی الوالی یا حی یا قیوم یا رزاق یا عظیم النور یا مغنیو عزیزو یا کریم غفار تو ستار تو جبار یا حکیم قدوس یا شکور یا غفور یا رحیم. مولا تو بڑا رحمان، مولا تو بڑا رحمان، مولا تو بڑا رحمان. تو ہے بڑا رحمان مولا، تو بڑا رحمان. تو ہے بڑا رحمان مولا، تو بڑا رحمان. تو ہے بڑا رحمان مولا، تو بڑا رحمان. مل کے تو ہے بڑا رحمان مولا، تو بڑا رحمان. احسان ہم پہ ہے تیرا اے رب ذوالجلال کہ امت میں اس کی پیدا کیا جو ہے بے مثال کہ دختر بطول جس کی حسن اور حسین لال کہ لہموں کا لہمی جس کا علی جیسا با کمال. قرآن و اہل بیت کو تو نے کیا یک جان. تو ہے بڑا رحمان مولا، تو بڑا رحمان. آپ بولیے تو ہے بڑا رحمان مولا، تو بڑا رحمان. تو ہے بڑا رحمان مولا، تو بڑا رحمان. تو ہے بڑا رحمان مولا، تو بڑا رحمان. برائے صحت و سلامتی کل مومنین و مومنات بآواز بلند صلوات اللہ. جیسا کہ آپ نے فرمایا سیفی صاحب نے 19 برس بعد میں آئے ہو، شدید خواہش کے باوجود بھی اللہ جانے میں کیوں نہ آ پائے. یہ سب جب شیڈول اپنی زندگی کا ان کے حوالے ہو جاتا ہے تو ان کو پتا ہے کب بھیجنا ہے، کس کی چائے پینی ہے، کس کے گھر جانا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے. اس کے بعد ہم وہ کریں کہ جس کا اس وقت امام مولا سجاد کو سننے کا بڑا اشتیاق ہے، مولا حسین کو سننے کا بڑا اشتیاق ہے، جس کے لیے ردائیں لٹ گئیں، جس کے لیے گھر لٹ گیا، جس کے قول کی خاطر، جس کی پرسنالٹی کی خاطر نو کے نیزہ پر آنا قبول کیا، جس کی پرسنالٹی کی خاطر، جس کی شخصیت کی خاطر کاز کے لیے جان دی جاتی ہے. جان ایسے ہی نہیں دی جاتی، اور عام کاز ہوتا ہے جان کا ایسے ہی دی جاتی ہے، لیکن غیور قوم بیٹھے ہو، بہنوں کی چادریں نہیں دی جاتی. مقصد بہت بڑا ہو تب بہنوں کی چادریں دی جاتی ہیں. اچھا وہ مقصد کیا تھا وہ میں پیش کر رہا ہوں. مولا حسین کہا جاتا ہے نا کہ حسین افضل کے نماز افضل. ان پنجتن پاک 12 امام کے بغیر نماز قبول ہی نہیں، مگر نماز قبول ہی نہیں، یہ میں خود بھی جانتا ہوں اور آپ سب بھی جانتے ہیں. مگر وہ کیا مقصد تھا جس کے لیے 72 شہداء، جس کے لیے کربلا مقتل حسین بن گئی، جس کے لیے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک
जो मसाइब आप सुनते रहते हैं, सब कुछ बर्दाश्त किया जिसके लिए, आइए वो करते हैं सेहत और सलामती के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बे कमालिही। कितना खुश हो रहे होंगे मौला हुसैन, कोई इनकार कर सकता है? नाना का जिक्र हो और मौला हुसैन की खुशी कहाँ होगी? इसी के लिए तो जान दी, इसी के लिए तो जान दी। बलगल उला बे कमालिही कशफत जाबे जमालिही हसना जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि। और मान चिल्ड्रन, सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। कहा यह जाता है कि हम लोग नात नहीं पढ़ते, हम लोग कुरान का जिक्र नहीं करते, अल्लाह का जिक्र नहीं करते, सिर्फ अली अली करते रहते हैं। वो तो हम करते हैं, शियाने हैदर कर्रार है, इसके बगैर तो हमारा गुजारा भी नहीं सरकार। मगर जाकिर के लब पे पहले खुदा का कलाम होता है सरकार, उसकी मजलिस का आगाज खुदा के कलाम से होता है। आज कुछ बातें करने का दिन है खुला मेरा, इतने बरस का तवील फासला तय करके आया हूँ, 5 मिनट के लिए नहीं आया फिर तो कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। अब फिक़े जाफरिया के मिंबर से मोहम्मद व आले मोहम्मद की हिदायत के मुताबिक नात कैसे पढ़ी जाती है, नात का मिजाज क्या होता है, नात का पैगाम क्या होता है, वो पेश कर रहा हूँ। मुझे आज भी याद है 23 साल के बाद जुलूस का पहला परमिट फिश्ता में मिला था। सलेरी साहब बैठे, ये मेरे पहले मेजबान थे, इन्होंने पहली इज्जत आपने मुझे दी थी, इनको मैं भूला नहीं। उसके बाद से मुसलसल मेरे हमेशा राब्ते में रहते हैं। आप सब की, सारे सलहरी, सारे अली शनावर, सारे अली जी जो मेरे यहाँ बैठे, उन सब की सेहत और सलामती के लिए। अब वो नात की हिदायत क्या है मोहम्मद व आले मोहम्मद की, जब सादात खुद अपने घर का जिक्र करें तो कैसे करेंगे। अब मैं पेश कर रहा हूँ 48वीं पुश्त हूँ हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की, 52वीं पुश्त हूँ हजरत इमाम नकी अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ से। फख्र करता हूँ कि अल्लाह तूने मुझे सादात में पैदा किया और उसके बाद ज़ाकिर हुसैन इब्ने अली का शर्फ भी बख्शा, इससे बड़ी बात नहीं। मैं पेश कर रहा हूँ ज़मीने नबी की ज़माना नबी का ये सारी खुदाई खजाना नबी का। बोलो ज़मीने नबी की ज़माना नबी का ये सारी खुदाई खजाना। अब सुनिए नात पढ़ी कैसी जाती, नात में क्या होना चाहिए। ज़मीने, देखिए नात का मिजाज पेश कर रहा हूँ। हम पढ़ते हैं नात, मगर कैसे पढ़ते हैं अब सुनो। का ये सारी खुदाई नबी, कौन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन मेरे नबी कि न भूलेगा तेरी सदा को जमाना, उतर कर फलक से जमीन पर वो आना, वो मक्के की गलियों में खून में नहाना। अब मिसरा दे रहा हूं, मिसरा सुनना। वो वज़ने रिसालत उठाना नबी का। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि, नहीं आवाज आई मुझे लगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन मेरे प्यारे नबी कि वो बंदों को अपने, वो बंदों को अपने खुदा से मिला कर सलीका हमें बंदगी का सिखा कर, जो थे दरमियां उन बुतों को हटा कर खुद
سجدہ کرانا نبی کا، بولو صلی اللہ علیہ، نہیں یہ ڈری ہوئی آواز ذرا مل کے، ماشاء اللہ ویڈیو بن رہی ہے پوری دنیا میں جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سلام ان پہ جو ہے۔ نعت نماز کا جز پیش کر رہا ہوں، اس کے بغیر نعت کمپلیٹ نہیں، ہماری نماز ہماری عبادات کمپلیٹ نہیں۔ قبلہ پیش کر رہا ہوں کہ اب آپ جو بزرگوں سے میں نے سیکھا ہے آپ کی صحبت سے، اور یہ ایک خطابت کا جملہ نہیں ہے، با خدا آپ کی صحبت میں جو سیکھا ہے وہ پیش کر رہا ہوں کہ سلام ان پہ جو ہے تیرے زمانے پہ سایہ، کہ ان میں خدا نے ہے خود کو بسایا، حسین و حسن ہو علی ہو کہ زہرا نبی کی طرح ہے گھرانہ نبی کا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. And this is a special message from Safir Azza, from Fiqh Jafia, from the member to United Nations. اب دنیا کی ہر قوم قائل ہو گئی ہے کہ 12ویں سرکار کا ظہور ہوگا، اب اس سے کسی کو انکار نہیں، اور وقت بہت کم رہ گئی۔ یہ گلوبل وارمنگ، جہاں سردی ہوتی تھی گرمی پڑنے لگی، جہاں برف پڑتی تھی پگھلنے لگی، یہ تغیرات زمانہ سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ مگر کیا ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب یہ جگہ پاک ہوتی ہے نا تو پھر پاک چیزوں کے، پاک لوگوں کے قدم محسوس ہوتے ہیں، ناپاک جگہوں پہ نہیں آتے۔ سنا ہے نا اہل بیت سے جس کو دور رکھا ہے، ذرا سا پاک کرنا پڑتا ہے، ذرا سا پاک کرنا پڑتا ہے۔ انہیں یونائٹڈ نیشن کو ایک میسج دے رہا ہوں، اسپیشلی فار مائی چلڈرن۔ مجدہ ایک لفظ ہے، میں اس میں استعمال کروں گی، لفظ ہے مجدے کا مطلب ہے نیوز، خبر دینا۔ یہ مجدہ سنے ہم، اقوام عالم یونائٹڈ نیشن، یہ مجدہ سنے ہم سے اقوام عالم کہ اب بس کہ اب وقت شاید بہت رہ گیا کم، کہ آئے سوار اس میں ہو جائے اب ہم، کہ سفینہ ہوا ہے روانہ نبی کا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ، نعرہ صلوات اللہ۔ اچھا لگا آپ لوگوں کو؟ صلوات پڑھ دیجئے۔ ایک خاص کلام کسی کی فرمائش نہیں ہے، میں خود اپنے دل سے پڑھ رہا ہوں، اور اس وقت پڑھنے کا دل بھی کرتا ہے کہ حمد اور نعت کے بعد آپ کو جلدی تو نہیں، کوئی ٹائم لمٹ تو نہیں؟ اچھا، میرا ارادہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ایک کلام بی بی سرکار کا پیش کر رہا ہوں، اور بڑی سخن فہم لوگ مجھے یہاں پہ نظر آئے، اور آپ کے چہرے جو ہیں، یہ جو موبائل ٹیلی فون کا بلوٹوتھ ہوتا ہے نا، یہ کچھ نہیں ہے جو ہمارے بلوٹوتھ ہے۔ ایک دوسرے کو محسوس ہو جاتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے۔ تھوڑی سی ذرا بس، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ حسن ہے مائک پر، مجھے پتا چلا، خود بھی گلا ان کو اللہ نے اچھا دیا ہے۔
یہ سمجھتے ہیں کہ مائک کا سبجیکٹ کیا ہوتا ہے. عموماً ہوتا کیا ہے کہ مائک پر بے کہاں بولا جاتا ہے, بیٹھ جاؤ بیٹا, مائک پر بے کہاں بولا جاتا ہے, پھے کہاں بولا جاتا ہے, لام کہاں بولا جاتا ہے, کاف کہاں بولا جاتا ہے, کہاں دور ہٹا جاتا ہے. یہ ایک سبجیکٹ ہے جو ریاضتوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے, ریاضتوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لوگ 40 سال 50 سال میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں, صرف جسموں کو جان پاتے ہیں, روحوں کو نہیں پہچان پاتے ہیں. ایک چلا مدینے کی طرف, ایک چلا کربلا کی طرف. جو کربلا کی طرف چلا تو کسی سلمان ابو ذر قمبر نے نہیں, پنجتن کی بات تو دور ہے, فقیر نے رستے میں روک لیا. اللہ صاحب میرا اپنا مشاہدہ پیش کر رہا ہوں. پھر کتنے جا رہے ہیں نیپال میں؟ صاحب جی کربلا جا رہے ہیں. کوئی ماشاءاللہ کیا ہے کربلا؟ غازی سرکار کا روزہ, میرے سرکار کا روزہ. غازی سرکار کا روزہ؟ ہاں. کون غازی؟ کہنے وہی شہنشاہ وفا. شہنشاہ وفا تو پھر تو وہ وفا کا دربار ہوگا, وفا کا چشمہ ہے وہ. مردانگی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ہے, جہاں سے وفائیں شروع ہوتی ہیں وہ ہے. ایک سوال کراں کربلا جانے والے, کہنے ہاں تو بے وفا تو نہیں ہے. وہ کون ہے جو دوپٹے سے آنسو پوچھ رہی ہے؟ بہن ہے, ماں ہے, بیٹی ہے. اللہ, اپنی ماں سمجھ میں نہیں آ رہا, حسین کی ماں منانے چلا ہے. اپنا بابا سمجھ میں نہیں آ رہا, حسین کا بابا منانے چلا ہے. اپنی بہن سمجھ میں نہیں آ رہی, جس کو 6 مہینے سے نہیں دیکھا. بہنیں انتظار کرتی ہیں آپ کے فون کا, انتظار کرتی ہیں روز اس کے بھائی کا ایک فون آئے. خدا کی قسم 5 مہینے نہیں کرتے کہ ابھی تو جلدی میں بعد میں کر لینا. ہاں ہے. اپنی بہن سمجھ میں نہیں آ رہی, عباس کی بہن کو منانے چلے. اللہ, کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ عجیب مجلس پڑھتا ہوں سرکار, یہ دلی کیفیات ہے. تو کچھ سرٹیفکیٹ جب تک, کیونکہ مجلسوں میں جو سننا تھا وہ تو سن لیا, اب پریکٹیکل کا وقت ہے. عمر ساری تو کٹی عشق بتم مومن, آخری وقت میں کیا خاک مسلمان, آخری وقت میں کیا خاک. تو یہ 5-4 سرٹیفکیٹ جب گھر سے مل جائے نا, پھر چلو کربلا. کہیں غازی نے پوچھ لیا, آپ سے نہیں پوچھے گا, ماں سے پوچھے گا, تیرا بیٹا وفادار ہے کہ میں ضمانت دیتی ہوں. کوئی شب ایسی نہیں گزری جب جس نے مجھے پوچھا نہ. اب بات کو سمجھ رہے ہیں نا, رونے کے لیے یہی کافی ہے ہمارے لیے. اب میں اس کائنات کی سب سے خوبصورت ماں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. حدیث کے ساتھ سب نے پڑھی ہے. ایک جملہ میں کہتا ہوں, وہاں آ کے سننا جہاں آ کے میں پڑھ رہا ہوں. میں اپنے جد سے استعار کر رہا ہوں کہ مجھے وہ لہجہ عطا فرمائے کہ کم از کم تھوڑی سی خوشبو آپ کی آئے. میں نے کبھی خوبصورت آواز نہیں مانگی, میں نے ان سے ان کا لہجہ مانگا ہے کہ جو لہجہ آپ دیتے ہیں ذاکروں کو, وہ خوشبو پتا کیجئے جو آپ ذاکرین کو دیتے ہیں, وہ سچائیاں عطا فرمائیے. زندگی بہت تھوڑی ہے, یہ ختم ہو جانی ہے, یہ چلی جانی ہے. 25 کروڑ شیعوں کے دلوں میں جس کی آواز جائے تو اس کو بیوی کا فیصلہ سمجھیے گا. یہ ہمارے لوگوں, آپ کے لوگوں کے فیصلے نہیں ہیں کہ فلاں ذاکر کا اتنا نام ہو گیا, 4 آدمی اس کو پہچاننے لگے. یہ کربلا سے ہوتا ہے کہ یہ ادھر جائے گا, ادھر پڑے گا, ادھر سب کچھ ہوتا ہے. جو پوچھی, بہت پہلے میں نے ایک نظم پڑھی تھی, آؤ سب علی علی کریں, تو جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ, جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ, تو کرم کی انتہا ہے فاطمہ. یا فاطمہ بنت محمد اغیثی نے, کرم کی انتہا ہے فاطمہ. یہ تو عام لوگوں کے لیے, یہ تو عام لوگوں کے لیے میں نے مصرع پڑھ دیا. توضیح المسائل کا پہلا پیج اٹھائیے. یہ ذاتی باتیں کر رہا ہوں, مجلس نہیں پڑھ رہا. پہلا پیج میں نے کھولا, قبلہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے اللہ کی معرفت کو پہچاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے, عام انسانوں کے لیے چرند, پرند, دریا, پہاڑ, چاند, سورج, ہوا, پانی, آگ, ان سب کو پیدا کیا. آگے جملہ سنیے گا,
ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھے سمجھ رہے ہوں، میری بات کو سمجھ رہے ہوں. آگے لکھا ہوا تھا لیکن خاص انسانوں کے لیے نشانیاں الگ ہیں. عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے، عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا. اب سنیے جو میں مصرع دے رہا ہوں بیوی سرکار کے لیے، یہ وہ کلام ہے جو عام طریقے سے میں پڑھتا بھی نہیں ہوں، نہ عام لفظ ہے. حدیث قصہ ذہن میں رکھیے گا. کرم کی انتہا ہے فاطمہ. اب سنیے بی بی کی اصل تعریف کون ہے. حجاب کبریائی ہے، حجاب کبریائی ہے تو کسی کی کب رسائی ہے کہ پردہ خدا ہے فاطمہ، کہ پردہ خدا ہے فاطمہ. میں اس انداز سے پڑھنے کا عادی ہوں، میں اس انداز سے جو میرے ساتھ سفر کرتے ہیں جو کہ پردہ خدا ہے فاطمہ. کون ہے وہ پاک بی بی؟ ذرا مصرع سنیے گا. احمد نویز صاحب نے ان کے خلوت میں بیٹھ کر یہ کلام مشاورت کے ذریعے طے ہوا. ذرا سنیے کیا ہے. فاطمہ. کون ہے وہ پاک بی بی؟ وہ شامل درود ہے، وہ داخل درود ہے، وہ منزل درود ہے، وہ قابل درود ہے، وہ حامل درود ہے، وہ حامل درود ہے، وہ حاصل درود ہے. کیوں کہ مرکز قصہ ہے فاطمہ، کہ مرکز قصہ ہے فاطمہ. آپ کی موجودگی کا کہ مرکز قصہ ہے فاطمہ، کہ مرکز کہ مرکز قصہ ہے فاطمہ. تھوڑا مشکل تو ہوگا لیکن کیا کروں، کچھ چہرے ایسے ہیں کہ دل کیا کہ تھوڑی سی ثقالت، لیکن سفر کیجئے گا میرے ساتھ. کون ہے وہ پاک بی بی؟ آیا ہے وہ. مصرع سنیے گا قبلہ میں دے رہا ہوں جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، جو فقراء ہیں میرے مولا کے، جو لفظ کے مزاج کو سمجھتے ہیں، جو لفظ کے مزاج کو سمجھتے ہیں، جو سفر میں ہیں، واقعی فقیر ہیں. میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں کہ آیا ہے وہ کہ جس طرح ہم جانتے ہیں. آیا ہے وہ، نہا ہے وہ، مکہ ہے وہ، زماں ہے وہ، صدائے کن فقا ہے وہ، کہ جہاں خدا وہاں ہے وہ. سنیے گا قبلہ نظر کر رہا ہوں. مجلسوں نے بڑا معیار دیا ہے، بڑا معیار دیا ہے. اب مصرع دے رہا ہوں کہ جہاں خدا وہاں ہے وہ، کہ زمین ہے آدمی کی ماں، زمین ہے آدمی کی ماں، زمین کی بھی ماں ہے وہ، کہ زمین ہے. اب مصرع سنیے گا، اس کی بیت سنیے گا، بیت پیش کر رہا ہوں. زمین ہے آدمی کی ماں، زمین کی بھی ماں ہے وہ. کیوں کہ فاطر السماء ہے فاطمہ، کہ فاطر السماء ہے فاطمہ. جزاک اللہ. میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ فاطر السماء ہے فاطمہ. آپ کی موجودگی حوصلہ دے رہی ہے اللہ. اب مصرع دیکھیے گا جو میں پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. فاطمہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ. سبھا یہ بند دیکھیے گا، یہ بند دیکھیے گا جو میں پڑھ رہا ہوں. فاطر السماء فاطمہ. کچھ لوگوں کی شاید سمجھ میں نہ آئے، جو نوجوان ہیں ابھی، لیکن بزرگ کی سمجھ میں آ جائے، سفر کرے تو میرے ساتھ بولیے گا.
لوگ کہتے ہیں ندیم صاحب پڑھتے وقت آپ اپنے کلام پہ خود کیوں سبحان اللہ کہتے ہیں؟ میں نے کہا میرے ابا کا ذکر نہیں ہے، محمد آل محمد کا ذکر ہے۔ آواز تو اپنی کچھ بھی نہیں، بڑی بڑی خوبصورت آوازیں یہاں ہوں گی، موجود ہوں گی، میں جانتا ہوں، انہوں نے مجھ کو موقع دیا پڑھنے کا۔ اب سنیے گا، گاتے رو سما، یہ مجھے دیکھ کے سنیے، کہ جو پنجتن سمٹ گئے تو ایک ذات بن گئی، یہ ایک ذات پھیل کر یہ کائنات بن گئی۔ نعرہ حیدری، شاید کچھ لوگ پہلی دفعہ سنیں گے یہ بات جو میں اب کرنے والا ہوں، لیکن سفر کیجئے گا۔ جو پنجتن سمٹ گئے تو ایک ذات بن گئی، یہ ایک ذات پھیل کر تیری کائنات بن گئی، تو نبی کی بات بن گئی، نبی کی بات بن گئی، علی کی بات بن گئی، پتا چلا کہ کیا ہے فاطمہ، پتا چلے اللہ، پتا چلا کہ کیا ہے فاطمہ، پتا چلا کہ کیا ہے فاطمہ، پتا چلا۔ سمیر بھائی یہ بات آپ سنیے گا۔ اب ان سے مخاطب ہوں جو جسٹ میرڈ ہیں، یعنی جن کی شادی کو ابھی 50 سال ہوئے۔ مومن کبھی بوڑھا ہوتا ہے، اور جو واقعی جسٹ میرڈ ہیں یا ہونے والے ہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہو، اب میں آپ کو، آپ کی بیٹیوں کو ایک دعا دوں گا۔ دسمبر 25 گزرے، نیا سال آپ کا ہوگا انشاءاللہ، وہ ساری خوشیاں آپ کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں دیکھیں، اللہ کرے، آپ کے بچے دیکھیں، آپ کے بزرگ دیکھیں۔ یہ اب جو بند پڑھ رہا ہوں بہت اچھا پڑھا۔ کون ہے وہ پاک بی بی؟ حدیث قصہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ قول ہے، مقالہ ہے، وہ معدن رسالہ ہے۔ مزے بات سب سنیے گا، وہ قول ہے، مقالہ ہے، وہ معدن رسالہ ہے، معدن جہاں سے رسالت کی کان، معدن رسالہ ہے۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ علی کی ہم نوالا ہے، علی کی ہم پیالہ ہے، حسین کا حوالہ ہے، حسن کو جس نے پالا ہے، وہ پاک سیدہ ہے فاطمہ۔ سیدہ ہے۔ اب ایک دعویٰ کر رہا ہوں یہاں پہ، جو شاید میں پہلا ذاکر ہوں گا جس سے سنو گے آپ لوگ۔ اس امام بارگاہ میں جو اب تک پڑھا گیا وہ اس بن میں، جب سے یہ امام بارگاہ بنا ہے، نہیں میں نے بات کو چھوٹا کر دیا، پوری یورپ میں نہیں، پوری دنیا میں نہیں،
جب بھی قرطاس پہ قلم رکھا گیا وہ سب کچھ اس بند میں ہے، اور جو اس کا منکر ہو وہ قیامت تک کے لیے لعنت سہنے کو تیار ہو جائے۔ عظمت شاہ صاحب سنیے قبلہ، آئے 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 اللہ کون ہے یہ پاک بی بی؟ سنیے گا۔ ارے بی بی سرکار کی فضیلت ہم تو پہنچ بھی نہیں سکتے۔ یہ عطا ہے فاطمہ وہ پاک سید، آپ سب بولے پھر دیکھو آپ کے کیسے دلوں سے غبار نکلے گا۔ سیدہ ہے فاطمہ، اللہ پاک بی بی آپ کے گھروں کو روشن کر دے۔ جس نے مجھ سے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے، خدا کرے بی بی ان کے گھروں کو روشن کر دے، اپنے عباس کا علم ان کے سروں پہ سایہ کر دے۔ وہ پاک سید، اللہ دیکھے گا کون ہے وہ پاک بی بی کہ رسالت شمار کرتے جائیے گا کہ رسالت امامت ولایت ہدایت شرافت نجابت طہارت صداقت کرامت صداقت کرامت صداقت عبادت ریاضت انہی کا تو سرا ہے فاطمہ، انہی کا تو سرا ہے فاطمہ، انہی کا تو سرا فاطمہ وہ پاک سیدہ فاطمہ وہ پاک۔ ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، ذرا پیار سے بولو، سب مل کے بولو، مسجد کے اندر، کعبے کے اندر، برہان کے اندر، ہم سب کا مولا، ہم سب کا رہبر، ہم سب کا لیڈر، نعرہ حیدری۔ بہت جذبے سے آپ ماشاءاللہ ایسی ہی عشق اگر حد سے گزر جائے تو بیماری ہے۔ سن تمہارے عشق میں پیش کر رہا ہوں، عشق اگر حد سے گزر جائے تو بیماری ہے۔ گھر والے کہتے ہیں نہ اس کو کسی چیز کا ہوش ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے، اس کا ویٹ کم ہوتا جا رہا ہے، 5 مہینے نہ کچھ مانگتا ہے کھانے کو نہ کچھ کرتا ہے۔ عشق اور عشق محمد و آل محمد کا ہو تو پھر عشق اگر حد سے گزر جائے تو بیماری ہے، اور اگر حد سے نہ گزرے تو اداکاری ہے۔ بیچ کی کوئی بات نہیں ہوتی اس میں۔ ڈوبا ہوا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیدائشی ملنگ سے مت اڑنا، ایک سنگتیوں کا جملہ ہے، اڑنا کیوں؟ پیدائشی ملنگ ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے روایتی ملنگوں سے۔ اللہ، یہ روایتی ملنگ ذرا خطرناک ہوتے ہیں۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے روایتی ملنگ بن جائیں۔ کیا خیال ہے اللہ؟ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے روایتی ملنگ بن جائیں۔ علی شناور کا، میرے بیٹے علی شناور کا اب یونیورسٹی کا پہلا 2nd ایئر شروع ہوا ہے ماشاءاللہ، اور وہ ایسی انگلش بولتے ہیں کہ ابا کی سمجھ میں نہیں آتی۔ علی جی کا کلاس 10 ماشاءاللہ، تو کبھی تکیہ بھیگ جاتا ہے اس بات پر کہ میرے اللہ کربلا مقتل نہیں ہے، صرف کربلا مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے۔ امام کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ وہ کہنے لگے کہ صاحب وہ ماتمی سنگت یہ وہ نہیں، ان کو کرنے دو ماتم۔ جب یہ ماتم کرتے ہوتے ہیں نا تو ان کی بہنیں یا مائیں کھڑے ہو کر کے دوسروں کو بتائیں یہ میرا بھائی ہے، بلا کا ماتمی ہے، اس کا 3rd ایئر یونیورسٹی کا، اس کی ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ ہو۔ کربلا مدرسہ ہے۔ لہذا ایک کلام کی اس وقت یہاں فرمائش ہوئی ہے، دعا بھی ہے، اور ابھی چھوٹا سازہ خانہ میں نے اپنے گھر میں سجایا، تو خیال مجھے آیا وہ آپ سب کے لیے، ہر مومن کے دل کی دعا کے پیش کر رہا ہوں میں۔ اب عارف نے مجھ سے کہا بھی ہے، یہ سفیر رضا بہت ایک یورپ کے میرے آرگنائزر بھی ہیں، عارف کوئی مجلس وغیرہ کہیں بھی ہو تو یہی دیکھتے ہیں، اور سفیر رضا میری ایک ماتمیوں کا ایک حلقہ ہے جس میں نہ کوئی جنرل سیکریٹری ہے نہ خزانچی ہے، اور اس کی بانی
शहजादी ज़ैनब सरकार, जिन्होंने पहली मजलिस की थी। तो सिफारत अज़ा की अब दुनिया में कितने मेंबर बनते चले गए। अब सारे सफीर अज़ा की जानिब से सारे सफीर अज़ा को एक दुआ दे रहा हूं आप सबको। रहे दिल में सलामती गम तेरा, ना गम हो कोई इस गम के सिवा। पंजाबी समझ लेता हूँ। मंजूर करो शह कर वो बला, हर मोमिन के ये दिल की दुआ, ये दिल की दुआ, ये दिल की दुआ। मौला मेरा भी घर होवे उते अलमादी छा होवे, मौला मेरा भी घर होवे उते अलमादी। इससे बड़ी दुआ ही कोई नहीं। मेरा भी घर होवे, दुआ मांगो ना सब बोलो, ते अलमादी छा होवे, मौला मेरा भी घर होवे उते अलमादी छा होवे, मौला मेरा। सरकार बोलो ना मिलके, उते अलमादी छा। और क्या हुआ सुनिए। मौला मेरा भी घर होवे, मौला मेरा भी घर होवे उते अलमादी छा होवे, जिक्र ज़हरा दे लाला दा मेरे घर भी बयां होवे, मौला मेरा भी घर होवे उते अलमादी छा होवे, मौला मेरा भी घर होवे उते अलमादी छा होवे, मौला मेरा भी घर होवे उते अलमादी छा होवे। कि चढ़े जद चन मुहर्रम दा, ये आपके दिल की बात कर रहा हूं सबकी। कि चढ़े जद चन मुहर्रम दा, सफे मातम बिछावा में, घर चे जाकिर बुलावा में, तेरी मजलिस करावा में। जुलजना घर चो जद निकले, जग गिरिया को ना होवे, मौला मेरा भी घर होवे उते अलमादी छा होवे, मौला मेरा भी घर होवे उते अलमादी। सुनिएगा, मौला मेरा भी घर होवे। चौथे सरकार की मजलिस, वो इमाम 40 बरस मौत के अरमान में रोया। इतना रोया मेरा इमाम, इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि आज पूरी दुनिया उसने अपने आंसुओं में डुबो दी। हर दिल रो रहा, हर दिल रो रहा। सरकार कुमी साहब ने मसाइब में बीबी ज़ैनब सरकार का जिक्र किया था। मौला क्यों मेरा घर होवे उते अलमादी छा हुए, क्यों? अब पेश कराऊं कि दुखी ज़ैनब जो ना कीता, कि दुखी ज़ैनब जो ना कीता, तेरा मातम करावा में, तेरी फूड़ी बिछावा में, उथे लंगर पकावा में, आजादारी ले मौला कोई ऐसी भी था होवे, मौला मेरा भी घर होवे उते अलमादी छा होवे, मौला मेरा भी घर होवे उते अलमादी। सभी साहब शेर सुनिएगा, ये बिन मौला मेरा भी घर होवे उते अलमादी छा होवे। आजा खाना मेरे घर बने, मौला बड़े गुनाहगार है, लेकिन ये 4-5 अलम हम परदेश में जब होते, मैं भी अब परदेसी हूँ एक तरह का, ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश हो गई, वो 5 अलम जो लाए मेरी ज़ौजा ने उसको सजाए, फिर ये कलाम पढ़ा जाके, मुझे पता था, हमने दरवाजे खोल दिए थे कि कोई खुशबू आए, मौला ऐसा तो लगे आप घर में तशरीफ लेकर के आए हमारे। अब शेर सुनिएगा, आजा खाना मेरे घर बने जिथे मासूम आवण के, पैर पावण के जद वेड़े
باغ میرے جگہ بن گے پنجا بارہ تے 14 دی اتھے صرف تو سنا ہوئے مولا میرا بھی گھر ہوئے اتھے علماء دی چھا ہوئے مولا میرا بھی گھر ہوئے. ابھی سنی گا 2 بند اور سن لو. میں کوئی فرمائش نہیں دل سے پڑھ رہا ہوں. مولا میرا بھی گھر ہوئے اتے علماء دی چھا ہوئے مولا مینو ملے جے گھر مولا مینو ملے جے گھر جھولا اصغر سجاوا میں آپ لاوا سبیلا میں سب نو پانی پیاوا میں جتھے مشق سکینہ ہوئے غازی دا نشان ہوئے مولا میرا بھی گھر ہوئے. آخری بند اور اس کے بعد ماتم کیجئے گا میرے ساتھ کچھ دیر. مولا میرا بھی گھر ہوئے اتے علماء دی چھا ہوئے مولا میرا بھی آخری بند پیش کر رہا ہوں. اتے علماء دی چھا ہوئے مولا میرا بھی گھر. آپ چاہیں تو تابوت برآمد کر سکتے ہیں. علماء دی چھا ہوئے. جب یہ شعر مکمل ہو جائے بھی گھر ہوئے سن لے تابوت برآمد ہونے سے پہلے کہ میرے گھر چوں برآمد ہوئے جدو تابوت بیمار دا میرے گھر چوں برآمد ہوئے جدو تابوت بیمار دا یاد کر مولا سجاد نو روے دل ہر آزادار دا صدقہ بیمار سجاد دا مغفر ایک گناہ ہوئے مولا میرا بھی گھر ہوئے اتے علماء دی چھا ہوئے مولا میرا بھی گھر ہوئے اتے علماء دی چھا ہوئے مولا میرا تھوڑی دیر جزاک اللہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا یا رب گزارا کوئی مل جائے نا پہچاننے والا بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وقت سجاد نے کیسے گزارا وقت سجاد نے کیسے جزاک اللہ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وہ گرا دین سے زینب کی ردا کا سہارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ
گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے جزاک اللہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا نوک نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا نوک نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ کچھ فرمائشیں بھی پوری کروں گا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا یثرب سے سوئے کربلا ایک کاروان رخصت ہوا سر پہ علم سایہ فگن غازی کی آتی ہے صدا پہلا سفر زینب کا ہے سنسان کر دو راستہ کارواں کارواں عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں جزاک اللہ معافی جزاک اللہ کارواں کارواں عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں 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 پورا مصرع سن کے کیا شان ہے کیا دبدبا کیا لوگ ہیں قرآن نما حسن اللہ آیات کا یہ قافلہ مشک و علم ان کا نشان عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں جزاک اللہ میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں اللہ کے پیارے ہیں یہ آل نبی سارے ہیں یہ قرآن کے پارے ہیں یہ کونین کے تارے ہیں یہ زیر قدم ہے آسمان عباس میرے کارواں جزاک اللہ معافی جزاک اللہ
کارواں کوئی شبیہ ہے مصطفیٰ کوئی حسن کا دلربا ہے کوئی آنکھ سے سیدہ شبیر کا یہ قافلہ تھامے علم جو ہے جوان عباس میر کارواں ماتمیوں کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں میں لو آ گیا اس کا عالم لو آ گیا اس کا عالم غازی جسے کہتے ہیں ہم کہتے چلو یہ دم بدم عباس میر لشکرم باب الحوائج مہربان عباس میر کارواں سجاد یہ کہتے تھے رو کر اے شہر نبی انصاف تو کر میرا بھی کبھی آباد تھا گھر گر شام شہر دکھ نہ دیتا میں خون کے آنسو کیوں روتا میرا حق بڑھتا میرا حق بڑھتا ہائے او میرا حق بڑھتا میں رت رواں ہائے او میرا حق بڑھتا میں رت رواں ہائے او میرا حق بڑھتا میں رت رواں شالا میں رت رواں ہائے او میرا حق بڑھتا میں رت رواں ماشاءاللہ ماتمی جزاک اللہ میں رت رواں ہائے او میرا حق بڑھدا میں رواں ہائے او میرا حق بڑھدا میں رواں کہ اسی ہاشمی سید سارے کہ ود سب تو رب نو پیارے کہ ساڈی شان چ اترے پار کہ جدو ڈھلیا بخت شریفاں دا شالا اس ویلے میں مر جانا میرا حق بڑھدا بڑھدا میں میرا حق بڑھدا میں بڑھدا میں رت رواں جزاک اللہ میرا حق بڑھدا میں رت رواں آیو میرا حق بڑھدا میں رت رواں آیو میرا حق بڑھدا میں عجب مسائل جو پیش کر رہا ہوں کہ میں کیویں شام بھلاواں کہ سنگ بھیڑا پھپیاں ماواں کہ تنگ موڑ تے اوکھیاں راواں کہ جدو وسدا سی می پتھراں دا شالا اس ویلے میں مر جاندا میرا حق بڑھدا
میں رت رواں میں رت رواں ہے او میرا حق بڑھتا میں رت رواں میں رت رواں ہے او میرا حق بڑھتا میں کچھ فرمائش ماتمیوں کو پیش کر رہا ہوں ہاں میں رت رواں ہے او میرا حق بڑھتا میں رت قیدی بن کر پابند رسن لاشوں سے جو گزرے اہل حرم ہر بی بی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی ودا کر کے ماتم ایک بی بی فاطمہ بنت حسن پامال بدن قاسم کی بہن کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی کہ ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن کدی اس ٹکڑے تے ہائے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہائے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہائے قاسم اس ٹکڑے تے ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم کیوں بولو ہائے ہائے قاسم جزاک اللہ ماتم ہائے قاسم ہائے قاسم یہ آپ کے ماتم کا حوصلہ ہے جس نے مجھے نوحہ پڑھنے کا حوصلہ دیا جزاک اللہ آج کمل اللہ ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا تیرے قتل دا منظر ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے پورا مصرع سن کے آخر میں ماتم اٹھانا گیا کہ وچ رسیاں دے پابند ہوئی نہیں بہن غریب نہ وس کوئی وچ رسیاں دے پابند ہوئی نہیں بہن غریب نہ وس کوئی ہوندے ہاتھ آزاد تے مر جاندی ہوندے ہاتھ آزاد تے مر جاندی تیرا ماتم کر کر ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم اللہ قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہائے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ماشاءاللہ ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم 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 کہ سنو روشنائی کر وہ بلا تو باج کفن میں باجر دا روشنائی کر وہ بلا تو باج کفن میں باجر دا تیرے قتل دے بعد لہینا نے تیرے قتل دے بعد لہینا نے میری لٹ لئی چادر ہے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے 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 قاسم ایک نوحہ میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں پڑھوں فرمائش پہ قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے 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 قاسم میرا نانا نبی میری ماں
سیدہ میرا بابا علی میرا بھائی حسن ہم ہی ہے پنجتن ہم ہی ہے پنجتن ہم ہی ہے پنجتن میری کیا ہے خطا 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 مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں جزاک اللہ مادر مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی بس تھوڑی دیر اور مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں مجبور زینب لاشیں بھراتے مجبور زینب لاشیں بھراتے ہے جا نہ سکتی اور دفنا نہ سکتی مجبور زینب لاشیں بھراتے مجبور زینب لاشیں بھراتے ہے جا نہ سکتی اور دفنا نہ سکتی مجبور زینب لاشیں بھراتے مجبور زینب لاشیں بھراتے ہے جا نہ سکتی ہو دفنا نہ سکتی اکبر تے قاسم ریتا چ رل گئے اکبر تے قاسم ریتا چ رل گئے ہے جا نہ سکتی ہو گل لا نہ سکتی مجبور زینب لاشیں بھراتے مجبور زینب لاشیں بھراتے ہے جا نہ سکتی ہو دفنا نہ سکتی مجبور زینب لاشیں بھراتے مجبور زینب لاشیں بھراتے ہے جا نہ سکتی ہو دفنا نہ سکتی مجبور زینب لاشیں بھراتے مجبور زینب لاشیں پورا مصرع سن کے سکتی ہو دفنا نہ سکتی سڑ گئے نے خیمے عابد بیمارے لٹیاں نے ویرن ظالم ردا سڑ گئے نے خیمے عابد بیمارے لٹیاں نے ویرن ظالم ردا ہاتھ جوڑ آنکھیں کری معاف میں تو ہاتھ جوڑ آنکھیں کری معاف میں تو کفنا نہ سکتی اور چھڑ جا نہ سکتی مجبور زینب لاش اللہ مجبور زینب لاش بھراتے ہیں جا نہ سکتی اور کفنا نہ سکتی مجبور زینب لاش جزاک اللہ ماتمی بس الوداعی ماتم کی طرف آ رہا ہوں لاش بھراتے ہیں جا نہ سکتی اور دفنا نہ سکتی مجبور زینب لاش بھراتے مجبور زینب لاش بھراتے ہے جا نہ سکتی اور دفنا نہ سکتی مجبور زینب لاش بھراتے مجبور زینب لاش بھراتے ہے جا نہ سکتی اور دفنا نہ سکتی مجلس شبیر میں آتی ہے ماں شبیر کی یا حسین 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 ہر مجلس شبیر میں آتی ہے ماں شبیر کی کہتی ہے کیا اے مومنو تم سے یہ ماں شبیر کی زخمی ہے میرا لاڈلا مرہم مجھے
کوئی مرہم تو ہے اشک عزا رومال میں لے جاؤں گی ان آنسوؤں نے بھر دیے سب زخم دو دل گیر کے دو گاؤں ایسے ہیں مگر برتے نہیں شبیر کے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ بھولے 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 نہ بھولے شبیر نہیں بھولے ہو ایک چادر زینب کی ایک چادر زینب کی ایک سینہ اکبر کا ہو ماتم کرو ہو ماتم کرو ہو کر لٹ گیا شبیر کا ہو ماں گئی ہو شبیر کی ہو ماتم کرو شبیر کا ہو خنجر تلے نیزے پہ بھی کرتے رہے شکر خدا نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ ماتمی الوداعی یہ آپ کے مہمان نوخان ہیں میں جانتا ہوں یہاں بہت نوخان ہیں لیکن آپ نے ہمیں عزت دی خدا تعالیٰ آپ کی اس پرسے کو اور ظرف کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے نہ بھولے نہ مرحوم علامہ عرفان در عابدی نے ایک مصائب پڑھے تھے ایک دفعہ میری بہت چھوٹی عمر تھی اس وقت یہ کلام میں نے شبیر نہیں بھولے زندہ سے رہا ہو کر جس دم جب کرب و بلا میں آئے حرم ناقے سے گری زینب دکھیا اور زخمی زخمی رکھتی قدم رو کر غازی سے کہنے لگی بابا نے مجھے سمجھایا تھا اے بیٹی گھر میں پیدل چل چلنا ہے تجھے میلوں تنہا او میرے غازی غیرت والے ہم میری چادر کے رکھوالے ہم مجھے گر کے سمجھنا آ گیا میں کو پیدل کرنا آ گیا ابا میں کو کرنا آ گیا ہم میں کو پیدل کرنا جزاک اللہ ماتمی جزاک اللہ میں کو پیدل کرنا آ گیا میں کو پیدل کرنا ماشاءاللہ جزاک اللہ ماتمی جزاک اللہ میں کو پیدل کرنا آ گیا میں کو پیدل کرنا آ گیا آپ کا ماتم دیکھ کے مجھے نوحے کا خیال آیا ہمیں کو پیدل کرنا آ گیا میں کو پیدل کرنا آ گیا میں کو پیدل کرنا جزاک اللہ کہ کہندی سی رو کہ پیسانی ہے کہ مجبور باؤں ہاں تیری بہنی ہے کہ نہ کر کسے دے بہنی ہے کہ جیوے ظالم رسیاں پا گیا میں کو پیدل کرنا آ گیا ابا یہ بڑی لائٹ بند کر دو بڑی مہربانی بڑی لائٹ بند کر دو میں کو پیدل کرنا آ گیا ابا میں کو پیدل کرنا جزاک اللہ یہ ایوی بند کر دو صرف آزا خانی کی لائٹ میں کو ہائے 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 ابا
کو پیدل ٹورنا آ گیا میں کو پیدل ٹورنا جزاک اللہ کہ مشکو علم والے میرے کہ شاہ وفا آواز دے کہ ام البنی کے لاڈلے کہ ہر غم سے گزرنا آ گیا میں کو پیدل ٹورنا آ گیا